بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقتدار کے ایوانوں میں ایک بہت بڑی گیم چل رہی ہے. زور آزمائی بھی کہہ سکتے ہیں, شطرنج کہہ لیں, لیکن یہ گیم بڑی خطرناک ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے پی ڈی ایم میں نواز شریف ہیں, مریم نواز صاحبہ ہیں, جو ہاک سمجھے جاتے ہیں نون لیگ کے اندر خاص طور پر, وہ کہہ رہے ہیں, اور اس میں زیادہ تو آپ کیوں سمجھیے کہ ایک بات اگر کرنی ہے تو مریم نواز صاحبہ کی شدید یہ خواہش ہے کہ ہر صورت جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اب جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار یعنی پی ڈی ایم کی حکومت سمجھتی ہے جی جنرل فیض حمید تھے. وہ کہتے ہیں 2018 کا الیکشن جناب جنرل فیض حمید جو ہیں انہوں نے ہمیں ہرایا, اور اس طرح کی باتیں بہت سی ہیں, دیگر سارے معاملات. اب یہ بات بھی ہو چکی, بیانات آ چکے جی جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ کہہ تو دیا, خواہشات کا اظہار کر دیا, بہت سے حملے پہلے کیے, اور اب تو حکومت میں ہیں, اور یہ نہیں کہ کوئی ابھی ان کو چند دن ہوئے ہیں, چند ہفتے ہوئے ہیں, 11 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں, 1 سال ہونے کو ہے. اور 1 سال بہت ہوتا ہے, ویسے تو کہتے ہیں 100 ڈیز پتہ لگ جاتا ہے آپ کی سمت کا, آپ نے جو کرنا ہوتا ہے, جو فیصلے بڑے بڑے لینے ہوتے ہیں, اپنی ڈائریکشن بتانی ہوتی ہے. اگر کچھ ایسا تھا تو ان کو آتے ہی یہ کام کر دینا چاہیے تھا, لیکن اب سال گزرنے کے بعد بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں, بڑھکے ہیں کہ جی جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اتنا خوف کیوں ہے جنرل فیض حمید سے کہ کیا جنرل فیض حمید اب بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ کبھی اشارے دیتی ہیں, کبھی کچھ کرتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اب بھی ججز پر بھی حملے کہ جی ججز میں اب ہم نے باقی تو سازشی ختم کر دیے, لیکن ججز میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کی باتیں سب کی جاتی ہیں, لیکن جب سوال ہوتا ہے تو جواب یہ آتا ہے کورٹ مارشل کے حوالے سے, جی وہ تو خود ادارہ کر سکتا ہے. وزیر قانون جنہوں نے یعنی اس حوالے سے کوئی سمری بنانی ہے, ڈسکشن کرنی ہے کابینہ کی سطح پر, اور وزیر اعظم کو بتانا ہے, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے مطیع اللہ جان صاحب نے سوال کیا, تو انہوں نے کہا کہ جی کورٹ مارشل کا قانون ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ کیا خود فوج سے باہر بھی کسی کے بارے میں ہم اس طرح کر سکتے ہیں, یہ تو کورٹ مارشل صرف فوج خود ہی کر سکتی ہے, تو ہمیں دیکھنا ہوگا. تو اس طرح کی باتیں کرتے رہے مطیع اللہ جان صاحب, بار بار پوچھتے رہے. اب مطیع اللہ جان صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ کورٹ کے باہر موجود بھی ہوتے ہیں, سوال بھی کرتے ہیں. ابھی انہوں نے آپ دیکھیں صدیق جان سے بھی ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, بار بار سوال کر رہے ہیں جی فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو وہ صدیق جان بھی کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے تو بات پہلے بھی آتی رہی ہے. اب آپ دیکھیں سہیل بڑائچ صاحب سینئر صحافی ہیں, کالم نگار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے فہد شہباز جو بڑا ہی کمال کام کر رہے ہیں ان سے بات کی ہے, اور وہ انٹرویو موجود ہے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کو لانے والے, یہ الفاظ ہیں سہیل بڑائچ صاحب کے, پی ڈی ایم کو لانے والے جنرل باجوہ ہیں. جنرل باجوہ کا کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل باجوہ لے کر آئے پی ڈی ایم کو, اور کہہ رہے ہیں کہ جی طبعی مدت پوری ہو چکی ہے ان کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, اور باجوہ صاحب ان کو لے کر آئے ہیں. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کون لایا, کس نے بٹھایا, تو اس پر بات نہیں کرتے. اسی لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, لیکن یہ کہتے ہیں جی فیض حمید کا ہونا چاہیے. فیض حمید صاحب نے کامران خان صاحب کو کہا, کامران خان صاحب اس کو کوٹ بھی کیا, انہوں نے میسج بھیجا ہے جی مجھے فیض حمید نے کہ جی میں جس وقت یہ الزامات لگا رہے ہیں میں تو اس وقت میجر جنرل تھا, تو کیا ایک میجر جنرل خود سے فیصلے لے سکتا ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں جی ہم نے 2018 میں الیکشن ریگ کیا, یہ کیا, وہ کیا, تو ان کا اشارہ نہیں باجوہ کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے, جنرل باجوہ کے بغیر. تو یہ اب ساری کہانی ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تناظر رکھ دیا ہے سارا حالیہ ماضی کا کہ کس طرح کیا کیا ہوتا رہا. باجوہ صاحب آپ جانتے ہیں عمران خان پر بڑے الزامات لگاتے رہے کہ جی ہم نے ان کو بڑا سپورٹ کیا, اور یہ رہتے تو ملک کو نقصان ہو جاتا ہے. ویسے اب سوال ان سے پوچھنا چاہیے جو اب ملک کو نقصان ہو رہا ہے کہ آپ کے جو میزائل پروگرام ہے اس کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں, اور وہ سب کے سامنے اتنی, میں کہتا ہوں کہ کیا عقل اور سمجھ پر بندہ بات کرے. سینئر پولیٹیشین ہے جی اسحاق ڈار صاحب, وہ سب کے سامنے بول رہے ہیں جی اگر ایسی کوئی بات تھی بھی تو اب آئی ایم ایف بڑی اچھی طرح سے آپ سے مان جائے گا, اور آپ نے ایسے حالات پیدا کر دیے. آپ تو کہتے تھے ہم نے ملک بچا لیا ہے, آج سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں, وزیر ہیں جی, کہ آئی ایم ایف ایسی شرائط رکھ رہا ہے ہم بتا بھی نہیں سکتے. اوہ ہو. اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے تب تک تو آئی ایم ایف نے ایسی شرط نہیں رکھی تھی, تو یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ سب جھوٹ ہے کہ جی عمران خان 1 سال میں آپ نے برباد کیا ہے. جو بھی اس وقت ہو رہا ہے سیناریو بن رہا ہے, اب تو جو تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر اب یہ رجیم چینج کو ریورس کیا جائے, اور آرمی چیف جائیں اور جا کر چائنا سے بات کریں اور کس طرح سے معاملات کو ہینڈل کریں. یہ تو سب بربادی ہو گئی ہے, تباہی ہو گئی ہے. جو ریسیٹ انہوں نے کیا تھا, اور یہ جو عالمی طاقتوں کے چکر میں پڑ کے یہ سارا رجیم چینج اور بربادی ہو گئی ہے, یہ سب بات ہو رہی ہے. اس سب میں اب کیا ہوا ہے؟ کورٹ مارشل کرو, یہ کرو, وہ کرو. اسد طور صاحب
رضا رومی نیا دور ان کا ویب چینل یوٹیوب وغیرہ فیس بک پہ وہ کرتے ہیں صحافیوں کو بٹھا کر, رضا رومی کالم بھی لکھتے ہیں اور دیگر بھی. اب اسد طور کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک یوٹیوب پر جناب وی لاگز کرتے ہیں, جو پی ڈی ایم کے قریبی صحافی ہیں ان میں سمجھ جاتے ہیں اور ان حلقوں میں بہت زیادہ کوٹ بھی کر دیا جاتا ہے ان کو. پھر جب ان پر اسد طور پر حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد حامد میر صاحب, عاصمہ شرائع صاحبہ بھی پہنچی تھیں, دیگر صحافی بھی تھے, انہوں نے اظہار یکجہتی کیا اور وہاں پر جنرل فیض حمید یا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت سخت تقریر بھی کی تھی. اس کے بعد حامد میر صاحب کا پروگرام بھی بند رہا اور پھر اسد طور جو ہے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے تھے اور پی ڈی ایم کے قائدین گئے بھی ان سے ملنے ان کی عیادت کے لیے جب ان پر حملہ ہوا تھا. تو اسد طور اس کے بعد پھر رجیم چینج کے بعد اب بہت پرو اسٹیبلشمنٹ کہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ دور بات وہ کہتے ہیں اب میرے سورسز ہی وہیں پر ہیں جو میں پنج کے خلاف ہوتا تھا, اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں. تو اب پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ دیکھیں بڑی سپورٹ بھی, اور عمران خان کے بہت زیادہ خلاف آپ کو نظر آئیں گے اسد طور کے جتنے بھی آپ وی لاگز دیکھیں گے. تو اب وہ کیا فرما رہے ہیں جناب, اس میں کہہ رہے ہیں رضا رومی صاحب کو, وہاں پر اور بھی صحافی تھے, یہ سارا جو سناریو بنا ہوا ہے اور اس میں جناب ساری ڈسکشن چیزوں کی کہہ رہے تھے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی 9 ستمبر اور صدر ڈاکٹر عارف علوی کے جانے سے پہلے فیض حمید کو دوبارہ, یہ ان کا تجزیہ ہے, اور وہ کہتے ہیں جی فیض حمید کو دوبارہ ڈی جی ایس آئی لایا جائے گا اور پلان یہ ہے کہ ڈی جی ایس آئی وہ ہوں اور آرمی چیف کو ہٹایا جائے. آرمی چیف عاصم منیر, جنرل عاصم منیر کو ہٹا کر کوئی تبدیلی لائی جائے اور یہ کہ فیض حمید صاحب کو دوبارہ آئی ایس آئی کا ڈی جی لگایا جائے. اب یہ اسد طور صاحب اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی عمران خان جو ہیں وہ حکومت میں آ کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے اپنا تجزیہ دیا اسد طور نے, تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جی یہ ایک پلان جو ہے نا عمران خان کا ہے اور وہ یہ سب کچھ چاہتے ہیں اور یہ ساری کہانی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب انٹرنیشنل میڈیا میں بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک آدمی کی وجہ سے ہو رہا ہے, دیگر وہ باتیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی بیکنگ کے بغیر یہ سب نہیں ہو سکتا, یہ چل ہی نہیں سکتی ہے گورنمنٹ ان کے بغیر, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جب ان سے پھر سوال کیا گیا کہ جی وہ کون ہے ایک آدمی جو سارے فیصلے رہے ہیں, کہ جی وہ آرمی چیف ہوتا ہے. اب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں ان میں آرمی چیف پر یقیناً بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے, بہت زیادہ دباؤ ہے, بہت زیادہ پریشر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جنرل عاصم منیر پر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے, کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے, اس سیاسی معاملے کا بھی سارا پریشر ان پر جا رہا ہے. اس کی چند مثالیں آپ دیکھیے, جتنے بڑے بزنس مین ہیں وہ ملتے ہیں آرمی چیف سے اور وہاں پر وہ اپنا رونا روتے ہیں, اسحاق ڈار بھی وہاں پر ہوتے ہیں. آرمی چیف کو وہاں پر یقین دہانی کرانی پڑتی ہے کہ جی ٹھیک ہو جائے گا, معاملہ ٹھیک ہے, مشکل ہے لیکن صحیح ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا, اسحاق ڈار ہمیں بتا رہے ہیں یہ کریں وہ کریں. ابھی حال ہی میں نے اس پر تفصیل سے ویڈیو بھی بنائی ہے. کسان کیا کہہ رہے ہیں, آل پاکستان کسان اتحاد کے صدر کہتے ہیں جی خالد محمود کھوکھر صاحب کہ جی فوج آ کر چیزیں سنبھالے, فوج آئے اور وہ چیزوں کو سنبھالے. ملک میں اب فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ بن گیا, اس سے ہماری نیشنل سیکیورٹی جڑی ہوئی ہے, بنجر زمینوں کو آباد کرنے میں ہماری مدد کریں, یہ معاملہ ٹھیک کریں. یعنی وہ کسان تباہ ہو رہے ہیں, وہ آرمی چیف کو بلا رہے ہیں, بزنس تباہ ہو رہا ہے, وہ آرمی چیف کو بلا رہے ہیں, ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس حکومت پر تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک حقیقت ہے. فواد چودھری کہتے ہیں یہ حقیقت ہے, اگر بات چیت کرنی ہے تو ان کو شامل ہونا پڑے گا, ان کے بغیر نہیں ہو سکتا, اس حکومت کے تو فیصلے ہی نہیں ہیں, یہ تو اس طرح جس طرح معاملات چل رہے ہیں کوئی بڑے فیصلے لینے پڑیں گے, یہ کچھ نہیں کر سکتے, اصل تو ڈیل ان کے ساتھ ہو سکتی ہے. پھر آپ دیکھیں ایک اور پہلو, کامران خان صاحب وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں کہ جو حالات ہیں اس میں مقتدر حلقوں کو فیصلے لینے ہوں گے, سب کو اکٹھا بٹھانا ہوگا, سب کو لے کر چلنا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ایک اس وقت ماحول اتنا عجیب و غریب ہو گیا ہے کہ اگرچہ ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ یہ آتی ہیں کہ جی سیاسی معاملات آپ خود دیکھیں, اور یہ ابھی یہ بھی کوٹ ہوا کہ جو بزنس مین سے ملاقات ہوئی تھی اس میں آرمی چیف نے کہا جی میں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہیں ان سے ملاقات کریں, عمران خان میں نے اس طرح سے بات کی لیکن وہ تیار ہی نہیں ہوتے ملاقات کے لیے, اور یہ سب باتیں. اور یعنی سیاست میں ہمیں نہ گھسیٹا جائے, ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے, لیکن آپ اگر نوٹ کریں تو یہ پریشر تو ادھر آ رہا ہے ملک کی حالات کی وجہ سے.
اور اب آپ دیکھ لیں اسٹیٹمنٹس کس طرح کی آ رہی ہیں, کیا معاملات ہو رہے ہیں, کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا. انٹرنیشنل پریشر بھی آ رہا ہے کہ ملک میں تو استحکام ہی نہیں ہے, آگے پتہ نہیں کیا ہوگا, الیکشن ہونے نہیں ہونے, ہر طرح سے الیکشن سے بھاگا جا رہا ہے, کوئی سیکیورٹی دینے کو تیار نہیں ہے. اور آپ بھارت کے حوالے سے سنیں, ابھی میں خبریں پڑھ رہا تھا تو اس میں جناب بھارت میں ڈیولپمنٹ کا ایک آپ ایسا فیز آنے والا ہے جو چائنا کے بعد اب دیکھا جائے گا تو کہیں بھارت میں دیکھا جائے گا, انڈیا میں دیکھا جائے گا. وہ اپنی گروتھ کہیں سے کہیں لے جانا چاہ رہے ہیں, اپنے زر مبادلہ کے ذخائر $6 ارب سے آگے لے جانا چاہ رہے ہیں. مطلب انڈیا کے حوالے سے خبریں اور آ رہی ہیں, اور ہمارے حوالے سے دیکھیں کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں کہ جی کیا ہوگا, عمران خان آئے گا تو آرمی چیف کو اٹھا دے گا, فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا. یہ آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بات کوٹ کی گئی تھی اور یہ نون لیگ کو یہ ڈرایا گیا تھا کہ جی باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو شاید یہ انہوں نے سارا کیا کہیں کہ ڈرا کر یہ سارا پلان بتایا کہ جی فیض حمید کو لگا دے گا عمران خان آرمی چیف, اور پھر وہ اس کو ایکسٹینشن بھی دے دے گا اور آپ لوگوں کے سارے کیس ختم ہو جائے گے. یہ آپ دیکھیں ان کے وزراء کہتے رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے کیس اجلنے تھے اور یہ سارا تھا, انہوں نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا دینا تھا, فلاں تھا. تو ویسے تو وزیر اعظم اپنی مرضی کا لگائے گا اور کیا کرے گا, آرمی چیف اس نے لگانا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اب یہ جب عاصم منی صاحب کو لگایا گیا تو صدر جب گئے اور جب نوٹیفکیشن پر سائن ہونے تھے تو وہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان کہیں گے رک جائیں اور ایک کرائسس آ جائے گا, لیکن فوری طور پر دستخط بھی ہو گئے, وہ سارا کام ہو گیا. عمران خان کہتے ہیں میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے نہیں کوئی ابھی سوچا تھا کہ جی فیض حمید کو میں نے لگانا ہے یا نہیں لگانا, جب وقت آنا تھا تب کرنا تھا, لیکن اس سے پہلے یہ سارا رجیم چینج کا اور دیگر معاملات ہو گئے. تو یہ صرف ڈرے ہوئے تھے کہ عمران خان آرمی چیف لگا دے گا اور فیض حمید کو لگا دے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پھر باجوہ صاحب کی طرف کیوں نہیں جاتے کورٹ مارشل کے لیے اور سارا کچھ. تو یہ ایک انٹرنلی یہ ابھی بھی ایک گیم چل رہی ہے, بحث ہو رہی ہے, اور ابھی بھی خوف پھیلایا جا رہا ہے کہ عمران خان آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کس کس کو نکالے گا, کس کس کے ساتھ کیا کرے گا. یہ ایک ڈر اور خوف عمران خان کا اتنا پیدا کیا جا رہا ہے, اور ایسی ایسی کہانیاں, ایسی ایسے تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ اب بھی یہ خطرات موجود ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کیا ہوگا, یہ کسی کی نہیں سنے گا. لہٰذا جناب تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ جی مقبول ہی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہی نہیں ہے عمران خان, کسی صورت نہیں ہو سکتا اس کو آنے دیا جائے, کیونکہ اب اس سے ڈر ہے, اس سے خوف ہے کہ وہ آ کے پتہ نہیں کیا فیصلے کر دے گا. تو یہ کہانیاں جو ہیں یہ بہت زیادہ اس وقت پھیلائی جا رہی ہیں, کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ تو فیل ہو گئے ہیں اور الیکشن ہو گئے تو عمران خان آئے گا, عمران خان آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ایک خوف پھیلایا جا رہا ہے اداروں میں کہ جی عمران خان سے ڈریں, عمران خان کو بڑی خوفناک چیز ہے, وہ آ کر پتہ نہیں کیا کر دے گا. تو یہ ایک ڈر ہر طرف عمران خان کا ہے, پی ڈی ایم کو بھی ہے اور اداروں میں بھی پھیلایا جا رہا ہے, اداروں کو بھی ڈرایا جا رہا ہے. تو اب کیا کہیں کہ اب تو وہ جملے ہی ہیں کہ عمران کا ڈر ہے, عمران تو ہوگا. اللہ حافظ.